أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلح ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وما يضل به إلا الفاسقين. اس سے پہلی گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں میں شک و شبہات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی اتاری ہوئی کتابوں کے اوپر شک و شبہات کے نگاہوں سے دیکھنے لگے یا جو ہے مسلمانوں کو ستانے لگے، تو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا. تو وہ ان لوگوں کی مثالیں ایسی ہوتی تھی، وہ کافر مشرکین یا منافقین یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ رب العزت کبریائی بیان کرنے والا، یہ تمام کائنات کا مالک ہے، تو اس کو ایسے چھوٹ یا چھوٹے موٹے حقیر چیزوں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت پڑی، جس سے اللہ رب العزت کی جو ہے قدرت سے وہ کم سے کم چھوٹی چیز کی طرف، حقیر چیز کی طرف وہ کیوں مثالیں دے گا. یہ ایسا ان کا ذہن تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو صاف و شفاف کرتے ہوئے یہاں پر صاف فرما دیا تھا کہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی جو ہے کمی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ چھوٹی چیزوں کی مثالیں پیش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہے ذرے کو پیدا کرنے والا، پہاڑ کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، اور اللہ رب العزت نے بلا وجہ کے کسی ذرے کو، کسی نقطے کو پیدا نہیں کیا. اور اللہ رب العزت وہ ذات قدسی ہے، وہ ذات ہے جس کی وجہ سے جو ہے اگر وہ ذرے کو پیدا کیا ہے تو اس ذرے کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کائنات کے اندر پیدا کی ہوئی چیز کو بھی وہ ذرہ درہم برہم کر سکتا ہے. اسی ذرے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت اور طاقت دے دی. اس کی مثالیں دنیا کے اندر کہیں پیش کی گئی، جیسا کہ ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے نمرود کو ہلاک کر دیا. تو یہ جو ہے چھوٹی حقیر سے حقیر چیزیں جو ہے جو انسان سمجھتا ہے، جبکہ یہ اس کے عقل کے اندر آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل سے باہر کی باتیں ہیں. کہ سائنس بھی پروف کرتا ہے مائکرو سے میکرو، اس سے بھی باریک والی جو ذرات، جو جراثیم پیدا ہوئے ہیں، جو کہ ہم اپنے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے. اب پرسوں گزشتہ جو دنیا کے اوپر جو وبا آئی، جس کو جو کرونا بولا گیا، کیا ہم نے اس جراثیم کو دیکھا؟ سائنسداں بھی اس سے خاسر ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا حقیقتاً سائز اور شیپ اور اس کی اصلیت اور اس کی وجود تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ وہ دکھنے والی، اگر اس کا نظریہ لیا جائے تو وہ کتنی چھوٹی، کتنی باری اور کتنی حقیر چیز ہو سکتی، جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی حقیر چیز. لیکن یہ حقیر جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے سائز اینڈ شیپ کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی اصلیت، اس کی مادیت، اس کی وجہ کو اگر سمجھ لیں تو ہم خدا کی قسم اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھ لیں اور حلقہ بگوشے اسلام ہو جائے اور ہمارا ایمان جو ہے اور نور سے پر نور ہو جائے. دیکھو جو حقیر چیز سمجھی گئی، جس کا علاج لا علاج تھا، جو کہ ساری دنیا کو پریشان کر گئی، جس میں لاکھوں لوگ جو ہے وفات پا گئے، لاکھوں لوگ
جس کی وجہ سے جانیں چلے گئی لوگوں کی، لیکن کیا ہم اس کی اندر تک، اس کی جڑ تک سائنس بھی نہیں آج تک پہنچ سکا، تو ہم کیسے کسی چیز کو، کسی ذرے کو، کسی نقطے کو، کسی وائرس کو، کسی وبا کے اندرونی حصے کو کیسے جو ہے سو ہم حقیر سمجھ سکتے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جل جلالہ، یہ اسی کی حکمت ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلق عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس ذرے کو کس لیے پیدا کیا۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھا جائے یا حقیری نظریہ نہ رکھے۔ تو یہاں پر مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دیکھو ہم جس چیز کو پیدا کرتے ہیں اس کی مثال دینے میں ہم کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب جان بوجھ کر تم ایمان والوں کو ستاتے ہو، لیکن جان لو الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، لیکن جو حق پرست ہیں، ایمان لاتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں تو اس کی جو ہے تمام چیزوں کو ایمان سے اور اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، کردار سے پورے مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن حکیم کو اکثر و بیشتر لوگ پڑھ کر بھی جو ہے ہدایت پہ آ جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اللہ کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں مگر ان کے لیے ضلالت ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، الا الفاسقین، مگر فاسقین کے لیے، جو گمراہ ہونے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ میثاقہ من بعد میثاقہ، دیکھو ایک تو یہ کہ یہ آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت جب مثالیں دے رہے ہیں تو ان مثالوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقارت ہے، حقیر ہے، کم ہے، چھوٹا ہے۔ تو دیکھو اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کیا تم وہ دن بھول گئے؟ الذین ینقضون، کہ جس دن تم سے عہد و پیما لیا گیا تھا، کس دن لیا گیا تھا عہد و پیما؟ میثاق، یوم میثاق۔ یوم میثاق کس کو بولیں گے؟ میثاق، جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو یک جگہ جمع کر کے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ سب کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، اس کو یوم میثاق کہتے ہیں، جس کے اندر تمام ارواح پاک، تمام ارواح اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کے اندر تمام انبیاء اکرام سے لے کر کے دنیا میں آخر دن تک، قیامت برپا ہونے والے کے آخر دن تک، آخر لمحے تک جو پیدا ہونے والا شخص ہے اس کی بھی روح، یا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کی بھی روح وہاں پر موجود تھی روز میثاق۔ یعنی آدم سے لے کے، ایدم سے لے کے، انبیاء سے لے کے، اولیاء سے لے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ آخر لمحے تک پیدا ہونے والا بچہ ہے قیامت کے آخر دن تک، اس تک کی روحیں وہاں پر موجود تھی۔ ان تمام روحوں کو جمع کر کر کے اللہ رب العزت نے عہد و پیما لیا تھا اپنے میثاق کے دن، اور میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا تمام ارواح کو مخاطب ہو کر کے الست بربکم، تب جو ارواح انبیاء، ارواح اصحاب، ارواح صالحین، ارواح اولیاء، بعد ارواح علماء، بعد ارواح صالحین، یہ تمام ارواحیں وہاں پر موجود تھیں۔
تو ارواح انبیاء سب سے پہلے انہوں نے جواب دیا اللہ رب العزت کے اس سوال کا، الست بربکم، کہا قالوا بلا شہدنا، کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو ان ارواحوں کی آوازیں جو انبیاء اکرام کی تھی، ان صداؤں کو تمام اصحاب، اولیاء اور نیکوکاروں کی ارواحوں نے جب یہ آواز انبیاء اکرام کی سنی ارواحوں کی، تو پیچھے سے پھر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب نے کیا جواب دیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ نے جب سوال کیا کہ اے بندو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، انبیاء اکرام کے بعد تمام ارواحوں نے کہ بے شک تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا وجود کا مالک ہے، تو ہی ہمارا پیدا کردہ ہے، تو ہی رب ہے، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی مثال کو، اسی چیز کو، اسی عہد و پیما کو اللہ رب العزت یہاں منافقین، کافرین، مشرکین کی طرف اشارہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کا نزول کرتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد، تم یہ ہماری مثالیں، ہماری آیتوں کو جو جھٹلانے والی باتیں کہتے ہو، کیا تم کو وہ دن یاد نہیں ہے جس دن ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا اور تم نے کہا تھا اپنی زبان سے بے شک اے رب تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا وجود کرتا ہے، کیا تم اس دن کو بھول گئے؟ الذین ینقضون، کیا تم اس دن کو جھٹلا رہے ہو، اس وعدے کو توڑ رہے ہو جس دن تم نے وعدہ ہم سے کیا تھا؟ ینقضون عہد اللہ، جو عہد کیا تھا من بعد میثاق کے اندر، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلَى، اور اس کو قطع کرتے ہو، منقطع کرتے ہو اللہ کے حکم کو، اور توڑتے ہو، اس کی طرف سے منہ میں موڑتے ہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا کے اندر فساد برپا کرتے ہو، اولئک هم الخاسرون، لیکن جان لو یہ زمین پر فساد پھیلانا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے ان تمام کافرین، منافقین، مشرکین کو تنبیہ کر رہا ہے، اور اسی سے یہ بھی سبق ہے کہ اے ایمان والو تم اس بات سے بھی آگاہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے اندر، اس عہد و پیما کے اندر تم بھی تھے، اس لیے اللہ کے جو احکامات ہے، اللہ کے جو اصول ہے، اس پر تم ثابت قدمی اترو گے۔ اللہ نے جن باتوں سے تم کو روکا ہے اور رکنے کے لیے کہا ہے، تو اس سے پرہیز کرو، اس سے اجتنابیت کرو، اور جس باتوں پر، جن چیزوں پر، جن امور پر اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیا کہ اس پر عمل کرو، سو اس پر عمل پیرو ہو جاؤ، اور پابندی صوم و صلات ہو جاؤ، اور تلاوت کلام اللہ، ذکر و اذکار میں مشغول رہو، اللہ کی یاد میں رہو، اور جو کچھ کرو اللہ کے خاطر کرو، اور تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اگر کسی کے لیے ہو تو اللہ کی ربوبیت کے لیے ہو، اللہ ہی کے خاطر ہو۔ ان الصلاۃ والنسک ومحیا وممات للہ رب العالمین، گویا کہ تمہارا جینا، مرنا، جو کچھ بھی ہو یہ تمہارے لیے ہی ہو، تو تمہارا جینا، مرنا، سب کچھ جو ہے اللہ ہی کے خاطر ہونا چاہیے۔ انسان دیکھو، اللہ رب العزت نے یہاں پر جو کہا ہے انسانوں کی طرف جو متوجہ ہو کر کہ اپنے عہد و پیما کو یاد دلایا ہے، اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہماری قرابت داری، ہماری رشتہ داری، ہمارے عہد و پیما، ایک دوسروں سے جو ہمارے رویے ہیں،
उस रवैयों को भी हमको दुरुस्त करना ज़रूरी है। एक दूसरों के जो ताल्लुक़ात है उन ताल्लुक़ात को भी हमको दुरुस्त करना ज़रूरी है। यहाँ ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रुबूबियत के अलावा बंदगाने खुदा को ये दर्स दे रहा है, देखो ये जो तुम्हारा अहद व पैमा है हमारे साथ तो है ही है, लेकिन दुनियादारी के अंदर जब तुम एक दूसरों से सरोकार हो जाओ तो अपने अहद व पैमा पर कायम और दायम रहो, उस अपने अहद व पैमा के खिलाफ वर्जी न करो और किसी को बिला वजह जो है न झुटलाओ और आपस में खराबतदारी में, अपने रिश्तेदारी में ये चीज़ों को अपने अमल में लाओ। इंसान के रिश्ते और ताल्लुक़ दो किस्म के हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। रूहानी 5 हैं, एक हक़ ताला से, दूसरा अंबिया इकराम से, तीसरा आसमानी किताबों से, चौथा उलमा व मशाइख से, पांचवा आम मुसलमानों से। इस तरह जिस्मानी रिश्ते भी चंद हैं, माँ बाप से, औलाद से, भाई बहन से, बीवी से, आम खराबतदारों से, अपने घर के पाले हुए जानवरों से, जिस जगह रहते हैं उस जगह से। कामिल वो शख्स है जो इन तमाम के हुकूक को पूरा करे। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर अपने अहदे को बताते हुए यहाँ पर इंसानी रिश्तेदारी, उसके रिलेशन के अंदर के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी तरफ भी इशारा फरमा रहा है कि देखो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। बस ये नहीं कि तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो और दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाते रहो, यानी जो हुकूक़ है, हुकूक़ुल इबाद में जो चीज़ें आती हैं, हुकूक़ुल इबाद से तुम मुनहरिफ ना हो, उसको पसे पुष्ट न डालो, ये भी चीज़ें लाजिम हैं। एक मोमिन, पक्का मोमिन, कामिल मोमिन उस वक़्त ही हो सकता है न कि वो सिर्फ़ अपनी इबादत और रियाजत के अंदर पक्का कामिल हो, बल्कि वो हुकूक़ुल इबाद के अंदर भी कामिल हो, उसके अपने हरकात व सकनात से अपने भाई बहन, अपने ख़राबतदार, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस, किसी को भी उसको उसके हुकूक़ के अंदर उसके हुकूक़ के अंदर हक़ तलफ़ी ना हो, किसी को ना सताए और किसी की हक़ तलफ़ी ना करे। हर एक का उसको ख्याल रहे और इन तमाम उमूर को वो जब पार कर जाता है, इन तमाम उमूर में वो पाकबाज बन जाता है, इन तमाम उमूर को के हक़ को कामिल करके अपनी ज़िंदगी को जब तमाम करके गुज़र जाता है, जब खफ़स उनसूरी से उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, इस डेल से उसकी रूह निकल जाती है और जब वो रूह निकलती है तब वो कामिल मोमिन की ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आखिर ज़ुबान पर कलमे शहादत नसीब फरमाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबकि ये तमाम उमूर करके उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है तो वो शख्स, वो बंदा अल्लाह के तमाम इनामों का मुस्तहिक़ हो जाता है, वो कामिल मोमिन हुआ। हम ये ना समझ लें कि हम पाबंदे सौम सलाद है, हम ये ना समझ लें कि हमने ज़कात व खैरात दे दिया, हमने ये ना समझ ले हम हज उम्रा कर लिए, बल्कि हमको अपने दुनियादारी के अंदर के उमूर पर भी गौर व फ़िक्र करके किसी की हक़ तलफ़ी न हो, हुकूक़ुल इबाद के अंदर हम कम न पड़े, आपको मुस्तहकम रहना होगा। आपको जो है सो इसके अंदर भी अपनी कमर कस के अपने ईमान को पुख्ता रख करके हिम्मत के साथ काम लेना पड़ेगा। शयातीन आपको ऐसे न वर्गा ले, न ऐसे न कह दे कि जनाब तुम तो पाबंदे सौम सलाद हो गए, अब तुमको क्या ज़रूरत।
آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو میں پنے میں آپ کو شیطان نہ الجھا دے اور الجھا کر کے آپ کے ذہن کو کہیں ایسا متاثر نہ کر دے تو تم تو ولی بن گئے، تم تو علی بن گئے، تم تو فلاں بن گئے، تم تو جو ہے پاک و صاف بن گئے، یعنی تمہارے اندر شیطان داخل ہو کر کے تمہارے اندر میں پناہ نہ ڈال دے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تم حقوق العباد کی طرف پس پشت کر دو گے اور اپنے آپ کو نیک و کار سمجھنے لگو کہ یہ تمہاری بھول ہو جائے گی اور آخر وقت تک ہو نہ ہو تم کو کلمہ شہادت بھی نصیب نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو چوکنا ہونا ہوگا کہ ہم صرف عبادات و ریاضات میں پکے ہو گئے ایسے نہ سمجھ لیں، بلکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں حقوق العباد کے اندر، دنیا داری کے اندر بھی ہمارا ایمان چمکے، ہمارا ایمان نظر آئے، ہماری ایمانداری نظر آئے، ہمارا روز کا چلنا اٹھنا پھرنا، لب و لہجہ، لوگوں سے رابط رکھنا، یہ سب اس کے اندر ہمارا ایمان جھلکے، ہماری ایمانداری جھلکے، حقانیت جھلکے، رب کا ڈر اور خوف جھلکے، تو یہ چیزیں جب تم سے نمودار ہونے لگے گی تو خدا کی قسم اللہ رب العزت تم کو جو ہے انعام کا حقدار بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایسوں کے ہی لیے ہم نے بڑے انعام رکھے ہیں اور جنت کو سجایا ہے، جنت کو سجا کر کے ہی نہیں رکھا بلکہ اس کے اندر جو نعمتیں رکھی ہے، جو وہ کھانے پینے کی اور پھل فروٹ کے وہ نعمتیں بھی ہم نے تمہارے ہی لیے رکھا، بلکہ ان نعمتوں کا حقدار بنایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ازواج مطہرہ، پاک ازواج بھی رکھے، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے کیا رکھا؟ عورتوں کے لیے، نسواں کے لیے یہ رکھا اللہ رب العزت نے جنت میں کہ وہ تمام ایک روح کے بارے میں، تو ایک جو اللہ رب العزت یہ مثال پیش کیا ہے دنیا کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک حور کی خوبصورتی اتنی ہے، اللہ رب العزت نے جس حور کو پیدا کیا جنت کے اندر، کہ اگر اس حور کی اوڑھنی آسمانی دنیا میں جھلکے، صرف اوڑھنی، تو اس اوڑھنی کی خوبصورتی اور اس کی مہک سے ساری دنیا کے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ اگر اللہ رب العزت جس نے حوروں کو پیدا کیا وہ اصل حور تو درکنار، اگر اس حور کی اوڑھنی کی جھلک آسمانی دنیا میں ڈالی جائے تو اس کی خوبصورتی سے، اس کی چمک دھمک سے اور اس کی خوشبو سے دنیا معطر ہو جائے گی، اور دنیا والے جتنے انسان ہیں اس سے بے ہوشی طاری ہوگی، اتنی جو ہے اس کے اندر مہک اور خوبصورتی ہوگی۔ تو حور کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایسی جنت کے اندر اس مومن بندے کے لیے، خدمت گاری کے لیے حوریں ہوں گی، اور ان حوروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو ہے سردار کس کو بنائے گا؟ اس حوروں کا، ان تمام چیزوں کا، حوروں کا سردار اللہ رب العزت اس عورت کو بنائے گا جو کامل اور نیک اور جنتی ہوگی، جو نیک اور کامل جنتی ہوگی، اس کو اللہ رب العزت جو ہے حوروں کی سردار بنائے گا، اس عورت کو۔ اب کئی لوگ، میں یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوں کہ کئی جو مباحثے چل رہے ٹی وی کے اوپر، تو بڑے بڑے علماء کو، جو اینکرز ہیں، لیڈیز اینکرز، جان بوجھ کر جو ہے مسلم خواتین کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ اینکر سوال کرتے، وہ بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے بازو میں رہتے ان سے سوال کرتے، قرآن میں تو ہے کہ انسان کے لیے، آدم کے لیے، آدمی کے لیے، مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں رکھی، نعمتیں رکھی، وہ رکھی، یہ رکھی، تو عورت کے لیے کیا رکھا بھائی؟ ہاں،
تو سب مرد ہی کیا عورت کے لیے کیا ہے؟ ایسے سوال اینکرز آج کر رہے ہیں مسلم عورتوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کے اندر کیا ہے، یک طرفہ ہے ذہن بنانا کہ ان کے لیے یہ خواہشاتی سب چیزیں ہیں، لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ ان کو تو حوریں مل جائیں گی، وہ مل جائیں گی، تو مردوں کو تو سب ملے گا، عورتوں کو کیا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ مقام ہے وہاں کا، جنت کا، جہاں پر انسان سب کچھ بھول جائے گا اور اس کو جو ہے تمام خواہشات اس کے پوری ہوں گی۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب اینکر کا یہ تھا کہ جب تمہارے لیے خواہشات کے لیے حوریں ملیں گی، اگر عورت ہو مثال کے طور پہ دنیا میں وہ اپنی زندگی فلاں مرد کے ساتھ گزار رہی، اور وہ مرد مثال ان کی ایسی تھی کہ وہ مرد اگر شرابی ہو، کبابی ہو، وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہو، ہاں، اور وہ جو ہے سو کیا وہ جنت کے اندر اسی کی خدمت کر کے اسی کی عورت بن کے رہے گی؟ تو اس کو کیا، یہ تو دنیا میں تو جو ہے مصیبت سے نکل گئی بیچاری، وہاں کیا ہو پھر اس عورت کو؟ سوال تو لازم ہے، اچھا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ کئی بہت سارے مولوی بھی ہے، اپنے آپ کو بہت سارے مولوی سمجھ کے عورت ایسا کرنا، عورت دب کے رہنا، عورت کو یہ احکامات ہے، عورت کو وہ احکامات ہے، گھر والے بھی ویسی ذہنیت بنا لیتے، عورت نے اپنے حدود میں رہنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یعنی شرعن جو ہے سو ہے، لیکن شرعن نہ ہونے کے باوجود اپنی زیادتی، اپنا زد و کوب اور آڑ جو ہے کیا لیتے، اسلام کا آڑ لے کے، جبکہ وہ باتیں اس کے اندر نہیں رہتی ہیں کہ عورت کو جو ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، عورت کھانا پکا رہی ہے اور کھانا پکاتے پکاتے کھانا جل گیا، تھوڑا سا جل گیا، داغ لگ گیا، یا روٹی ہے، روٹی پکا رہی، داغ لگ گیا، تو وہ سب روٹی نکالنے کے بعد ایک داغ والی روٹی میں آ گئی، تو نہیں یہ تم کھا لو، یہ تمہارا حق ہے۔ مثال کے طور رات کا کھانا بچا ہے نا، رات کا کھانا بچا، کچھ ذہنیت بتا رہا ہوں میں، ہر بندہ ایسا کرتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے، تو رات کا کھانا بچا، چلو وہ آپ کھا لو، عورتیں کھا لو، یعنی پھر سمجھو کوئی ایسی چیز یعنی جس میں زیادتی ہو، ایسا اگر کوئی بندہ ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زندگی گزاری، اپنے آپ کو تو نیکوکاروں میں سے سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ عورت کو یہ سب کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کو پیر دبانا چاہیے، تھک کے آیا، کیا کبھی اس کو بھی اس عورت کی جو ہے اس کا بھی آنگ درد ہوتا ہے یا اس کا بھی کوئی تکلیف ہے تو کبھی یہ اس کی بھی خدمت کر لینا چاہیے؟ اسلام ایسے نہیں بتایا کہ یک طرفہ تم اس کی خدمت کرو، بلکہ اگر جہاں ضرورت ہو تو ان کی بھی آپ کو خدمت کرنا ہے، ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ نے مرد کی خدمت کرنا، کہیں پر بھی نہیں، یعنی یہ نسِ خطائی سے ہے، انسان جو پیدا ہوا نسِ خطائی سے ہے، تو درد تو دونوں طرف ہے نا، مرد کو بھی درد ہے، عورت کو بھی درد ہے، کیا مرد کو ہی درد ہوتا ہے، عورت کو درد نہیں ہوتا کیا؟ تو خدمت دونوں بھی طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، اسلام کے اندر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت نے جو ہے ایسی خدمت کرے کہ اس کا آنگ دکھتا رہے لیکن یہ آنگ دباتا رہے، ایسا نہیں، ویسا نہیں ہے، کہیں پر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی خدمت دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، جب ہم روحوں کی بات کر رہے تھے اور حوروں کی بات کر رہے تھے، جہاں پر جو ہے انسان کے لیے یہ آدم مرد کے لیے یہ چیزیں ہو رہے ہیں، تو اب رہی سوال یہ آ رہا تھا کہ یا یہ عورت اس بندے کے ساتھ پھر جنت میں، یہ تو اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھ لیا، سمجھیے وہ ایک عالم بھی ہے، یہ سب کرا رہا ہے وہ عورت کے اندر، لیکن یہ عورت دنیا کے اندر جو زندگی گزاری وہ اس لیے گزاری ہے کہ چلو ہم اللہ اور رسول کو راضی کر رہے ہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی نعمت جنت کے اندر دے، اس کی بھی تو خواہش ہے نا، یہی اینکر کا مقصد تھا۔ تو کیا وہ عورت اس بندے کے ساتھ ہی جنت میں رہے گی، جبکہ یہ تو مصیبت سے چلو اس کو کب نہ کب دنیا میں کام نکالنا ہے، میں تو جنت میں کچھ اور اس کا ذہن ہو؟ ہاں بالکل حق ہے، وہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ عورت اس بندے کے ساتھ جنت کے اندر اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتی، منقطع کرنا چاہتی، بالکل اللہ رب العزت اس کو حق دے گا، وہ بالکل اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے،
اور اگر یہ جب بول رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو تو اپنے مقصد خواہشات کی سب چیزیں مل رہی، اور اگر عورت کی کوئی خواہش ہو، اس کو یہ بندہ پسند نہیں آ رہا ہو، تو پھر اس کو کیا؟ تو ایسا نہیں چلے گا۔ تو وہ اگر اس کا ذہن ایسا ہے تو وہ جو ہے اللہ رب العزت اس کے ذہن کو بھی پاک کرتے ہوئے وہاں اس کا حق اس کو دے گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اگر وہ جو چاہ رہی ہے، جیسا بندہ چاہ رہی ہے، اللہ رب العزت کافور اور معطر سے اس کے ذہن کے مطابق وہاں پر چند سیکنڈوں میں ایک بندہ پیدا ہوگا۔ حوروں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے نا۔ تو ویسا بندہ جیسا وہ عورت چاہ رہی ہے ویسا بندہ وہاں پر نمودار ہوگا، اور وہ عورت اپنے مقصد کے خواہش کے تحت اس کے ساتھ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایسا نہ سمجھے کہ جنت میں جو ہے صرف مرد کے ہی لیے سب خواہشات چیزیں ہیں، بلکہ عورت کے بھی تمام حقوق اللہ رب العزت دے گا، بالکل دے گا۔ وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور وہ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا۔ ما امر اللہ بھی ان یصلح یفسدنا فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہے جو کہ یہ چیزوں کو یعنی ذہنوں کو، مومنین کے ذہنوں کو بھٹکاتے بھٹکاتے ادھر تک دیکھو، اینکر تک، وہ منافقین کی جو ذہنیت تاریکاں تک آ گئی، آج کے دور کے اینکروں تک جو بھی چل رہی وہ منافقانات سوالات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت جو ہے مومنین کے لیے صاف و شفاف قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے، کہ اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے اندر کی چھپی ہوئے راز و نیاز کو سمجھیں اور محقق بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔